الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ دنیا یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہترین نیک بیوی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کی قیمتی ترین چیز قرار دیا ہے۔ وہ عورت جو نیک اور صالحہ بیوی کی صورت میں ہو۔ متاع کہتے ہیں کہ وقتی طور پر کسی چیز سے فائدہ اٹھانا۔ ہم یہ لفظ بولتے ہیں مال و متاع۔ مال ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ متاع ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ وقتی طور پر جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ دنیا کی ہر چیز فائدہ اٹھانے والی ہے۔ ویسے بھی دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا کی سب سے بہترین متاع آپ نے فرمایا کہ نیک بیوی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ متاع یہ دنیا متاع کا سامان ہے۔ آدمی دنیا میں طرح طرح کے فائدے حاصل کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ ان سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ اب جسے نیک بیوی مل جائے، یہ مقولہ مشہور ہے کہ اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ جب آدمی کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، آدمی کو جب اپنے گھر سے سکون ملتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے لیے ساری دنیا ہی جنت ہے، اور یہ نیک بیوی کے سبب ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک بیوی کی خدمات دیکھیں، ہم تو انسان ہیں نا، ناشکری کرنا ہماری فطرت میں ہے۔ ہم ناشکری کرتے ہیں، کوئی فائدہ حاصل کر کے بھی ہم تعریف کرنے کے اپنے آپ کو یہ اہل نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کی تعریف کریں، یا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کی تعریف کیوں کریں۔ مثال کے طور پر ایک بیوی ایک گھر میں تقریباً 7-8 نوکروں کے برابر کام کرتی ہے، تو ہم اپنی زبان سے اس کی ہلکی سی تعریف کرنے کے بھی قائل نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی تعریف کی تو یہ سر چڑھ جائے گی۔ ایک بیوی کی گھر کے لیے خدمات کیا ہیں؟ وہ پورے گھر کو سنبھالتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے۔ اگر ایک ایک چیز کو دیکھا جائے تو ہم ایک ایک کام ایک ایک آدمی سے کرواتے ہیں، پیسے دے کر کرواتے ہیں۔ ہم کپڑے دھوبی سے دلواتے ہیں، کھانا باورچی سے بنواتے ہیں، صفائی کرنے والی الگ ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اکثر گھروں میں یہ تمام کام ایک بیوی کرتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ کے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے۔
ان کو سنبھالتی ہے۔ اگر یہ سارے دن کے کام صرف ایک دن شوہر کو کرنے پڑ جائیں تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام تو بڑے مشکل ہیں، ایک دن اگر اسے یہ کام کرنے پڑیں تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ تم ہی کر سکتی ہو، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مگر ایک بیوی وہ اپنا گھر سنوارنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، وہ اپنی زندگی اپنے خامند کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے بچوں کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، عبادت بھی خوب کرتی ہے۔ اگر ایسی بیوی ہو تو اس شوہر کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے تو اور بھی بڑے بڑے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، مگر سب سے فائدہ مند چیز انسان کے لیے نیک بیوی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، مستدرک حاکم میں یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی، نیک عورت کیا ہے کہ شوہر اذا نظر الیہا فسرت ہو، جب بیوی کو دیکھے تو بیوی اپنے خامند کو خوش کر دے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، مگر امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عورت اپنے خامند کی حفاظت کرے، اس کے گھر بار کی، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ جب شوہر اسے دیکھے وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اگر ایسی بیوی ہو تو وہ آدمی کے لیے اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اور یہ بات شاید ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اگر کسی کا گھر اچھے طریقے سے چلتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری دنیا ہی ایسے رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، ایک گھر، دوسرا سواری اور تیسرا بیوی، مگر ان میں بھی نحوست نہیں ہے۔ اگر گھر اچھا مل جائے تو یہ بھی آدمی کی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اگر آدمی کے پاس سواری اچھی ہو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نیک بیوی مل جائے تو یہ بھی ان دونوں چیزوں سے بڑی نعمت ہے۔ مگر ایک انسان ہونے کے ناطے ہم شاید اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر بیوی ہمارے اتنے سارے ڈھیر سارے کام کرتی ہے تو ہم اپنی زبان سے چھوٹی سی تعریف بھی اس کے لیے کرنے کے لائق نہیں، یا اپنے آپ کو لائق سمجھتے نہیں۔ ہم اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے، حالانکہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اللہ تو اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ یعنی یہ شیطان جو سب سے بڑا حملہ کرتا ہے وہ اس رشتے پر کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، ان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر انسان کو یہ چاہیے کہ یہ رشتہ مضبوط رکھے، اور دنیا میں اس سے مضبوط رشتہ اور کوئی نہیں۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے یہی بنایا ہے۔ تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، ایک دوسرے کو خوش رکھنا، یہ دونوں زوجین کے اوپر یہ ضروری ہے۔ آپ نے یہ ہمیں بات سمجھائی کہ زیادہ تر شوہر غرور اور نخوت میں آ جاتے ہیں کہ میں گھر کا خرچہ چلاتا ہوں لہٰذا حکمرانی بھی میری ہے، میں جو مرضی کروں، بیوی کو ڈانٹوں، اس کو ماروں، یہ میرا حق ہے۔ اگرچہ یہ حق ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔